لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے گھر تک رسائی کے لیے باقاعدہ طور پہ آج درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اب یہ درخواست جو دائر کی گئی ہے اس کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کل سیشن کورٹ کے اندر جو معاملات چلے تھے عمران خان صاحب کے، اس کے اندر سیشن کورٹ نے جو ہے ان جو وارنٹ گرفتاری تھے ان کو برقرار رکھا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح جو ہے معطل ہو جائیں، وہ جو وارنٹس ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکے۔ تو سٹیٹس کو صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے ان وارنٹس کے حوالے سے، اور اسی لیے آئی جی پنجاب کی جانب سے اب باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ 10 بجے تک کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا تھا آج تک کا، اور پولیس کو کہا گیا تھا کہ جی آپ رک جائیں، آپ اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہ کریں۔ اب لیکن باقاعدہ طور پہ آئی جی نے بھی جو ہے اس سلسلے میں ایک درخواست جو ہے دائر کر دی ہے۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے آج یہ درخواست اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کورٹ کے اندر کہ جی عمران خان صاحب آج خود پیش ہونا چاہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، زمان پاک سے لاہور ہائی کورٹ میں آنا چاہ رہے ہیں، تقریباً کوئی 5 کلومیٹر کا اپراکسیمیٹلی یہ فاصلہ بنتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے لاہور کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال شروع ہو گئی ہے کہ زمان پاک کے آس پاس جو ہے کنٹینرز لگا کے رستوں کو جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کال دی گئی ہے، عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کال دی گئی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جانا ہے ٹورز لاہور ہائی کورٹ، تو اس سے پہلے کارکن جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں۔ یہ سلسلہ ہم پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یا پی ٹی آئی یہ کال دیتی ہے اور کارکنوں کا ایک پورا جمع غفیر جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی جو آڈیو آئی تھی انہوں نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ کارکنوں کی جو تعداد یہاں پہ جمع ہو گئی ہے اور جس قسم کا ماحول یہاں پہ بن گیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، لوگ مر بھی سکتے ہیں، پیٹرول بمز کا استعمال کیا جا رہا ہے، دوسری جانب سے ربر بلٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو حالات جو ہیں کافی کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوبارہ وہی صورتحال ہے کہ اب اگر آپ نے لاہور ہائی کورٹ جانا ہے، آپ کے اپنے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے، تو بھائی جی اگر آپ نے عدالت میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے لوگ آپ اکٹھے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بیسکلی تو پھر اس سچویشن کو خود خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بلا کے کہ جی آپ آ جائیں۔ اب اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پولیس کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا، کل جو ہدایات آئی تھیں اس سلسلے میں پولیس کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے مال روڈ کے اوپر، مال روڈ سے لے کے زمان پاک کا جو گھر ہے عمران خان صاحب کا، اٹ از لیس دین اے کلومیٹر، 1 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہے، تو ان کو کہہ دیا گیا تھا جی آپ نے مال روڈ تک رہنا ہے، مال روڈ سے آگے نہیں جانا، اور دوسری سائڈ سے جو دھرم پورہ کا ایریا ہے وہاں سے بھی عمران خان صاحب کا جو ان کی جو رہائش ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے، وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہے، تو وہاں پہ بھی پولیس کو کہا گیا تھا آپ نے اس سے آگے نہیں آنا، اور سندر داس روڈ جو ایکچولی بیک سائڈ بنتی ہے زمان پاک کی، جسے ٹھنڈی سڑک بھی کہتے ہیں لاہور کے اندر، وہاں پہ بھی پولیس کو کہا گیا تھا جی آپ نے اس سے آگے نہیں آنا۔ تو لیکن یہ جو ٹائم لیمٹ تھی یہ 10 بجے تک کی دی گئی تھی۔ اب پولیس کی میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے اپنی فارمیشنز وہاں پہ تیار کر لی ہیں، اور اب کارکنوں کو وہیں سے جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیں گے، اور روکنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اب اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی صورتحال کچھ اس طرح ہے۔ دوسری جانب کچھ ایسی صورتحال اسلام آباد کے حوالے سے یہ ہے کہ کل جو وارنٹ معطل کرنے کی جو درخواست تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی ہے سیشن کورٹ کی طرف سے، تو پاکستان تحریک انصاف نے اب اس سلسلے میں اس کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس کے پاس جو ہے یہ اپیل دائر ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ از ہیونگ اے ویری بزی ڈے، مطلب دیز ڈیز، مطلب بڑا سویر قسم کا ورک لوڈ ان کے اوپر آ گیا ہوا ہے، کیونکہ روز ایک نئی اپلیکیشن جو ہے ان کے پاس اس معاملے کو لے کے پہنچ جاتی ہے کہ جی وارنٹ نکل آئے ہیں، وارنٹ معطل کریں۔ لیکن پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ جو میں نے دیکھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ یہ ہے کہ اب ان کے سوشل میڈیا کے جو کارندے ہیں، وہ جو لونڈے لپاڑا گروپ ہے سارا، اس نے جو جج صاحب ہیں سیشن کورٹ کے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ان کی تصویریں لگا کے جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی ان کے تعلقات جوڑے جا رہے ہیں ملک احمد خان صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، کبھی ان کے اوپر اور الزامات لگ رہے ہیں، کئی یہ جی بائسڈ ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں۔ سو بیسکلی اب آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اپنی فرسٹریشن کے اس لیول کے اوپر آ گئی ہے کہ اب وہ ڈائریکٹلی ججز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک شروع کر دے گی۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جب عمران خان صاحب نے جج زیبا چودھری کے بارے میں بھی پہلے درخواستیں دیں، سب کچھ کیا، اپیلیں کی، ادھر گئے، جب کچھ نہیں ہوا تو الٹیمیٹلی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے پھر ان کے خلاف بول دیا تھا۔ تو کہانی جو ہے نا وہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اب جو ہے وہ جج صاحب کو جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اٹیک کیا جائے، ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جائے تاکہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ سرنڈر کر دیں اور سر تسلیم خم کر دیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اتنا ہے، میں بہت سے لوگوں کو یہ کہتا ہوں، میں چند تجزیہ کاروں کو پچھلے 2-3 دن سے سن رہا ہوں تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اتنا بڑا لیڈر ہے تو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائی اس کو سزا نہیں ہو رہی ابھی، فار گاڈ سیک، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ وہ کیس نہیں چلنے دے رہے، وہ عدالت میں نہیں پیش ہو رہے جس کی وجہ سے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ ان وارنٹس کو معطل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، نہ ادھر بھاگنے کی ضرورت ہے نہ ادھر بھاگنے کی ضرورت ہے۔
آپ سیدھا سیدھا جا کے جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جناب نہیں جی میں آ گیا ہوں، حکم کریں کیا کرنا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. وہ وارنٹ اسی وقت معطل ہو جائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوں گے، اس مرتبہ اگر پیش ہوں گے تو فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور فرد جرم جب عائد ہوگی تو کیس جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو کیس اس وقت آپ سمجھ لیں پہلی گیئر یا دوسری گیئر میں چل رہا ہے تو سیدھا 5ویں گیئر کے اندر کیس جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیگل مائنڈز یہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہانی پھر ادھر سٹارٹ ہو جائے گی. عمران خان صاحب صرف اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجیے نا کہ آج ان کے وکلا لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہاں سے اسلام آباد کے اندر پنڈی کی اس عدالت ادھر وہ جو سیشن کورٹ ہے ادھر پیش ہونے کے لیے F8 کچہری میں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کے ان کو سیکورٹی تھریٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ کارکنوں کو اتنا بلا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک منٹ کے لیے سر مجھے یہ بتائیے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے. میرے بھائی اگر آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے تو کارکنوں کو کیوں بلا رہے ہیں پھر؟ کیا ان کی جان نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں؟ ذلے شاہ کا واقعہ آلریڈی ایک پیش آ چکا ہے. آپ کارکنوں کی جان کو جو ہے وہ اتنا جوخم میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کو اتنے رسک میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ بھی کسی کے بچے ہیں، وہ بھی کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، ان کی بھی زندگیاں امپورٹنٹ ہیں، اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی زندگی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ وفادار ہیں، اگر وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ تو مت اٹھائیے. خیر اینی ویز، اسی سلسلے میں اسی چیز سے یہ کارکنوں کو بلانے کے چکر میں بندے لے کے آؤ، یہ اسی چکر کے اندر جو ہے ایک نئی آڈیو بھی سامنے آئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب، آپ نامی گرامی انسان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جو خود تو ابھی تک زمان پاک میں نظر نہیں آئے ہیں، لیکن ان کی آڈیو بندے بھجوانے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک سامنے آئی ہے. کیا گفتگو ہو رہی ہے سنیے گا ذرا. جی علی بھائی، کتنے بندے آپ ہیں اور کتنی گاڑیاں ہیں اور کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کیا پالپور والے تقریباً 10 کے یوتھ کے لڑکے آئے تھے، ان کی گاڑی نہیں ہے. 2 گاڑی میں نے منگوائی ہے 24,000 سے 2 دن کے لیے، آنا جانا ہر چیز سے ہوگی، گاڑی سے ہوگی. ٹھیک ہے، اب 10 گاڑی والے ٹنکیاں فل کر دی ہے اور وہ کتنا 10,000 روپے ایڈوانس دینا ہے 2 دن کا. نہیں یہ ایڈوانس جب ادھر سے آئیں گے 2 دن گزاریں گے اس کے بعد میں پیسے دیں گے. جو ادھر سے جائیں گے 17,000 وہ ایڈوانس دیں گے، اس کے بعد پر ڈے ہوگا. جب 1 دن گزارے گا تو 4,000 اس کا ہوگا، پھر دوسرا دن گزارے گا تو 4,000. اور تیل خود ڈالے گا؟ تیل یہ خود ڈالے گا. 17,000 روپے 17,000 روپے لے گا، آنا جانا بھی کرے گا اور پر ڈے گاڑی ڈالے گا. یار پر ڈے میں بک کرا رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو یار؟ تم گاڑیاں موجود ہیں، پیسے نہیں ہیں علی بھائی. یار تمہارا کام کیا ہے یار؟ تم جیسے ہو کے میری پڑ گئے ہو تمہارے. یار میرا کام نہیں ہے تو پھر میں ادھر کیا کر رہا ہوں؟ تم یہی کر رہے ہو صبح سے کہ تمہارے سے 20 بندے برابر نہیں ہوئے. صبح سے تم نے صبح بندے بلوانے تھے، تم سے وہ 5 گاڑیاں نہیں بھری گئی. وہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے 4,500 بندے پورے ساؤتھ سے چھوڑ دو، بس تمہارے بندے میرے دیکھ لیے ہیں پورے کر دیے، بس چھوڑ دو. میں جانوں میرا کام کریں. ٹھیک ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے کوئی بات. تو یہ جناب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. اس کا اس پارٹ کا جو آخری پورشن ہے میری نظر میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بیچارہ وہ جو طاہر زمان ہے وہ اس کی جان مصیبت میں آئی ہوئی ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گاڑیاں تو موجود ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں علی بھائی. تو علی امین صاحب فرماتے ہیں جی تمہارا کام کیا ہے یار؟ تم میری اس کے بعد وہ ایک گالی نکالتے ہیں کہ پیچھے پڑ گئے ہو یار. اس کے بعد وہ طاہر زمان صاحب کہتے ہیں جی میرا کام نہیں ہے تو میں ادھر کیا کر رہا ہوں. تو علی امین صاحب کہتے ہیں تم یہی کر رہے ہو جو تم کر رہے ہو صبح سے. تمہارے سے 20 بندے برابر نہیں ہوئے صبح سے. تمہیں صبح بندے بلوانے تھے، تم سے وہ 5 گاڑیاں نہیں بھری گئیں. طاہر زمان صاحب کہتے ہیں غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو علی امین صاحب کہتے ہیں 500 بندے بھجوا چکا ہوں پورے ساؤتھ سے تجھے. اس کے بعد دوبارہ وہ گالی دیتے ہیں چھوڑ دو، بس تمہارے بندے میں نے دیکھ لیے ہیں، جو تم نے پورے کر لیے ہیں، بس چھوڑ دو، میں جانوں میرا کام جانے، چھوڑ دو. وہ طاہر زمان کہتا ہے ٹھیک ہے علی بھائی کوئی بات نہیں. وہ بیچارہ مطلب اذیت کے اندر آیا ہوا ہے، مصیبت کے اندر آیا ہوا ہے. کیا چکر ہے یہ؟ بیسکلی ہوتا کیا؟ یہ ٹپکل ایک سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ ساڈے کو کوئی کام کرنا ہے پر پیسے کوئی اور دے، کام ہمارا ہو جائے لیکن اس کا بل کوئی اور پے کرے. اب علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ دوسری آڈیو ہے جو بندے اکٹھے کرنے کے حوالے سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا تعلق جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور یہ وہاں سے نفری اکٹھی کروا کے جو ہے نا وہ یہاں پہ بھجوا رہے ہیں. مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت جو ہے وہ بار بار اس بات کا تذکرہ کر رہی ہے کہ جناب خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ شر پسند عناصر جو ہیں وہ زمان پاک کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. اور ایسے لوگ، اور پچھلے 24 گھنٹے میں تو 2-3 ایسے کریکٹرز بھی جو ہیں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو ایکچولی تخریب کاری یا شدت پسندی کے حوالے سے جو ہیں وہ بڑے نامی گرامی ہیں. تو ان کو وہ بھی زمان پاک کے آس پاس ایلیجڈلی دیکھے گئے ہیں. یہ میں ایلیجڈلی کا لفظ جو ہے ابھی استعمال کروں گا. تو بھائی یہ کارکن نہیں ہیں، یہ کارکن کا لفظ ان کے لیے مت استعمال کیجئے. یہ لوگ تخریب کار ہیں. کارکن بھی ہوں گے، میں ایسا نہیں ہے کہ کارکن نہیں ہوں گے، ایک بڑے سادہ سے طبیعت رکھنے والے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے جو عمران خان صاحب کی محبت میں، پی ٹی آئی کی محبت میں جو ہے وہاں پہ آئے ہوں گے، دیٹس فائن. لیکن ان کے اندر ایسے وہ شر پسند عناصر بھی موجود ہیں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آج سے چند دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا تو میں نے اس کے اندر کہا تھا کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ موجود ہے کہ اگر اس معاملے کو جو ہے وہ زیادہ آگے تک لے کر گئے تو پولیس اس وجہ سے بھی ایکسٹریم اینڈ تک نہیں جا رہی کہ کہیں یہاں پہ لال مسجد یا کہیں یہاں پہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ دوبارہ نہ پیش آ جائے.
کیونکہ انہی کے اندر سے انہی شر پسند عناصر کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ کریٹ کر دیا جائے. یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا, یہاں پہ 2 یا 3 صرف لاشیں اگر گر گئی نا تو یہ ٹوٹلی صورتحال ہی تبدیل ہو جائے گی. اور میں مختلف ویڈیو کلپس میں پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھ چکا ہوں جس قسم کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ چند لوگ ایکسپریس کر رہے ہیں. مطلب اور خاص طور پہ میں تو وہ چند چیتے وہ جو وہاں پہ لنڈن کے اندر موجود ہیں, میں ایک اندازہ لگا رہا تھا, میں تقریباً کوئی 8,500 کلومیٹر کا فرق ہے یہ زمان پاک سے لے کے تو ایون فیلڈ کا 8,500 تقریباً اپروکسیمیٹلی بنتے ہیں. تو یہ 8,500 کا فاصلہ نہیں کور کریں گے, ادھروں بہ کے چیکا مارن کے بیٹھ لنڈن میں بیٹھ کے چیکے تمہیں نہیں چھوڑیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. وہ بھائی بڑا آسان طریقہ ہے, آپ کی فلائٹ لگتی ہے 2-2.5 لاکھ روپے کی, اینے تو پیسے اکٹھے کرنا تھوڑے سے کوئی مشکل نہیں نا. اب تو ویسے بھی پاؤنڈ بڑا مہنگا ہو گیا ہے, تقریباً 340 روپے کا ہو گیا, تو آپ کے لیے تو کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ایک فلائٹ پکڑے, اتنے زمان پاک آؤ, اتنے بسم اللہ کرو, یا اٹس ٹو ہاٹ فار یو ہیں, اتنے گرمی بڑی ہے, ادھر آؤ نا, ادھر آ کے سیدھا اپنے کپتان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے, کھڑے ہونا ہے تو اتنے لندن میں کھڑے ہو کے چیکا مار دے اسی بیگ. تو ایک معاملہ یہ. اچھا یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ جو آڈیو تھی, اس پہ وقار ستی صاحب جو ہیں جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے آڈیو جو ہے ٹویٹ کی, اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اپنے علم کے موتی بکھیر رہے ہیں اور اپنے منہ سے جو ہے وہ پھول جھڑتے ہوئے انہوں نے آگے سے ٹویٹ کی. یہ ذرا ٹویٹ دیکھیے گا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ریاست مدینہ کے لیے جو گروپ اکٹھا کیا گیا ہے نا اس کے سپاہ سالار ہیں. یہ ذرا الفاظ سنیے گا. Your brother-in-law must have recorded and edited this and sent you for sharing. As whoever is recording these and editing such fake leaks should better than this job becomes dalals in Hira Mandi. That's a better option to earn money for both of you. Is my brotherly advice. ماشاء اللہ. مطلب برادرلی آپ ذرا وہ کہہ رہے ہیں برادرانہ مشورہ ہے, برادرانہ مشورے میں ماشاء اللہ آپ نے اپنے بھائی کو کیا بنا دیا اس کے اندر. مشورہ دیکھیں آپ اپنے بھائی کو کیا دے رہے ہیں. اور انگریزی کی تو ٹانگ توڑتے ہی ہیں ماشاءاللہ. میں نے بہت دفعہ یہ بات پہلے بھی کہی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ ٹویٹ کرتے ہیں انگریزی کی ٹانگ توڑ کے آپ ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں, اردو میں لکھ لیں, قومی زبان ہے ہماری. ٹویٹر پہ لوگ اردو پڑھ لیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو خیر وہ لنگوسٹکلی تو 1 منٹ کے لیے آپ سائڈ پہ رکھیے, لیکن آپ سوچ دیکھیے, صرف سوچ دیکھیے کہ ایک جرنلسٹ نے وہ آڈیو شیئر کر دی ہے. اچھا وہ کوئی ایسی آڈیو جو آپ کے خلاف آئے تو آپ جو ہے اس کو ہیرا منڈی بھی پہنچائیں گے, آپ اس کے دنیا جہان کے پروفیشنز بھی اس کے چینج کروائیں گے. لیکن اگر کوئی آڈیو جس طرح بھی کچھ دن پہلے مریم نواز کی جو ایک آڈیو سامنے آئی تھی اور وہ جو چند صحافیوں نے لیک کی تھی یا اس کو ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا تھا, اس سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور سچے والے بردر ہے گنے, اور سچے والے بردر ہے گنے, یہاں پہ انہوں نے ان کو بہنوئی کا تانا بھی دے دیا اور ہیرا منڈی کا تانا بھی دیا. اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی سوری. میں جانتا ہوں میرے یہ ویڈیوز جو ہیں کئی ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, خواتین دیکھ رہی ہوں گی, بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے. آئی ایم سو سوری فار دیٹ کہ مجھے ایکچولی اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ کیا کریں, آپ کے معاشرے کی جو گندگی ہے اسے اگر دکھانا ہے تو اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہے نیا پاکستان, یہ ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار. آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ ریاست مدینہ کے اندر یہ لینگویج کبھی یوز ہوتی ہوگی؟ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مذہب کا استعمال جو ہے نا وہ اپنا سودا بیچنے کے لیے مت کیا کریں. نہیں ہے, آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست مدینہ کے ساتھ. یو آر جسٹ اے پولیٹیشین ڈوئنگ فلتھی پالیٹکس, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو ایک تو جناب یہ عدالتی معاملات بھی ہم نے آپ کو بتائے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے اس کو اگلے ویلاگ کے اندر مزید بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے, اسد عمر صاحب گزشتہ روز مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو حساس نیچر کی باتیں ہوتی ہیں خان صاحب ہم سے شیئر کر لیتے ہیں, عمران خان ہمیں ہمیشہ پوری بات بھی نہیں بتاتے اور بالکل درست کرتے ہیں. عمران خان کبھی بات شیئر کرتے ہیں لیکن اپنی سوچ نہیں بتاتے. عمران خان کے پاس جو معلومات ہیں وہ ہم سے کئی زیادہ ہیں. مجھے لندن پلان کی دستاویز کے بارے میں کچھ نہیں پتا. یہ کوئی لندن پلان ہے جس کا بھی اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے بارے میں جو ہے وہ مجھے کچھ نہیں پتا اور ساری باتیں میں نہیں بتائی جاتی. یہ تو ویسے واقعی فیکٹ ہے. میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کو اگر واقعی ساری باتیں بتا دی جائیں نا تو شاید پاکستان تحریک انصاف میں رہیں بھی نہ, اگر ان کو ساری باتوں کا جو ہے وہ پتہ چل جائے. بہرحال جناب یہ اب تک